وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا ساتھ بڑا کرم کروڑ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان شریف کی ان مبارک گھڑیوں میں اور جمعے کے اس مبارک دن میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اس دورہ قرآن سے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں رحمان کی معرفت پانی ہے، اللہ رب العزت کو جاننا، ماننا اور پہچاننا ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور ہمیں قرآن کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے تاکہ ہم قرآن کے راستے پر چلنے والے بن جائیں. اور ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح بھی مطلوب ہے تاکہ ہم عقیدے کو پختہ کرنے والے بن جائیں. اور ہم اپنی زندگی کی سمت کا بھی تعین کرنا چاہتے ہیں کہ اب بقیہ زندگی ہم نے جہالت اور غفلت میں نہیں گزارنی، بلکہ ہم نے مجاہدہ کرنا ہے، مسلمین اور متقین بننا ہے. اور ہمیں پھر استاد کی اور مرشد کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جاتا ہے. اور پھر اس سے ہمیں آخرت کی ہمارے دلوں میں چاہت، دائمی زندگی کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اور ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر کے تقوی والے بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں میں، ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. تو اس لیے میں اس کو دہراتی ہوں ہر دفعہ تاکہ ہماری نیتیں ہمارے ذہن میں رہیں، تاکہ ہم جب اٹھیں تو ہم یہ والے مقاصد حاصل کر کے اٹھیں. تو آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم 24واں سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کل ہم داخل ہوئے تھے سورۃ الزمر میں، اسی کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. سو شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو. کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں کل اللہ رب العزت نے بات کہاں پر چھوڑی تھی، تو کل جہاں بات ختم ہوئی تھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں سے، منکروں سے، مشرکوں سے مخاطب ہو رہا تھا کہ وہ جھگڑتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے اور وہ بدبخت اور گمراہ ہیں. انہی کا پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی ٹاپک کو آگے بڑھا رہا ہے کہ یہی جو لوگ ہیں جو نہیں ماننے والے، جو گمراہ ہیں، اللہ کہتا ہے ان سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو نفس پرست لوگ ہیں، جو بت پرست ہیں، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بت پرست بت کو سامنے رکھ کے پوجا کرتے ہیں، اور جو نفس پرست ہوتے ہیں ان کا نفس ان کے من کے اندر ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ دونوں اللہ کا حکم نہیں مانتے. تو انہی کو اللہ مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی ایک تو بت پرستی کرتے ہیں اور جو نفس پرستی کرتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑ کے، اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اور جو یہی تو لوگ ہیں، اللہ پہچان کروا رہا ہے کہ یہی تو لوگ ہیں جو نفس پرست ہیں، یہی وہ لوگ ہیں وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، جنہوں نے قرآن کو بھی جھٹلایا ہوا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اِذْ جَاءَهُ، جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے. آج ہمارے پاس بھی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے پڑا ہے. یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ سوچیں ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج تک ہم نے اس قرآن میں تفکر، تدبر، تفقہ اور اس قرآن سے تزکیہ اور ہدایت کیوں نہیں لی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں ہم اس کے راستے پر آج تک نہیں چلے؟ کیونکہ ہم نفس پرست، ہم نے نفس پروری میں زندگی گزاری ہے، غفلت اور جہالت میں. ہم نے نفس کشی میں زندگی نہیں گزاری. تو
تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ کہ قرآن تو آ چکا، ہدایت تو آ چکی، لیکن ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ زمانے اور رسموں اور رواجوں اور خاندانوں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات، قرآن کے احکام اور قرآن کے پیغامات کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو یہ بہت ہی جھٹکے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل سے من سے غفلت، جہالت اور کے ظلمت کے پردے ہٹاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اس سچی کتاب پر ایمان لے آؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ الیسا فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ کہتا ہے جو قرآن کی آیات پر عمل نہیں کرتے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ صرف ایک جرم ہے جو میں سارے قرآن سے نوٹ کرتے ہوئے آ رہی ہوں، جو لوگ جہنم میں جائیں گے جرم ان کا ایک ہی بنتا ہے، یا قرآن کو جھٹلاتے ہیں یا رسول کو جھٹلاتے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود کو نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے کہ جو زبانی کلامی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر قرآن کی پیروی نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبانی دعویٰ نہیں چاہیے، اللہ کو عملی قدم چاہیے، عملی اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اپنے دعوے کو حق سچ کر کے دکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ شخص اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں اللہ نے پہچان کروا دی کہ متقی کون ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم زبانی اللہ سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو زبانی ڈرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اصل ڈرنے والے پتہ کون لوگ ہیں؟ جو اصل میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جو قرآن جب سنے نا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، والذی جاء بالصدق، جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھ کے انہیں سنائے نا تو وہ صدقہ بھی، تو وہ اس پر پھر عمل کرتے ہیں، وہ سن کے سنی انسنی نہیں کر دیتے۔ اللہ کہتا ہے وہ قرآن سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہ ہیں سچے متقی، اور پھر یہی آگے چل کے مجاہدہ کر کے مومن بنیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسا متقی بنا دے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ان کے لیے وہ سب نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب متقی آپ بنو گے، مجاہدہ کرو گے، تو ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ ما یشاءون، جو چاہو گے، عند ربہم، رب کے پاس۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں دنیا میں جو میں چاہوں وہ ہو جائے، حالانکہ اللہ وعدہ جنت کا دے رہا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت میں ما یشاءون، جو تو چاہے گا، جیسے چاہے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یعنی کہ جب تم مجاہدہ کرو گے، متقی بنو گے، مومن بنو گے، صالحین محسنین بنو گے نا، تو پھر محسنین کے لیے اللہ کہتا ہے میرے پاس ایسی جنتیں ہیں جہاں ان کی ہر خواہش ان کے کہے بغیر پوری ہو جائے گی، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین کے درجہ عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی تو کرتے جائیں نا، اچھی آپ منظر دیکھیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں یہ سودا عطا فرمائے، اور جہاں اللہ جہنم کا ذکر کرے وہاں اسے پناہ مانگا کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ یہ جو محسنین ہے نا، جو مجاہدہ کر کے اس مرتبے پر پہنچے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے ان کی خطائیں اور غلطیاں معاف فرما دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ راستے میں بشری تقاضوں کے تحت ان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا جب وہ مجاہدہ کرتے رہیں گے نا، اور نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جب ہم نیکیاں بھیجتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہماری غلطیاں ہیں وہ اس نیکیوں کے نور سے مٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے میں انہیں کیا دوں گا؟ وَأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ،
میں انہیں بہت اچھا اجر دوں گا۔ الذی کانوا یعملون، جو وہ کوشش اور مجاہدہ میرے راستے میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اس عبادت کا، ریاضت کا، محنت کا اجرہم باحسن، دیکھیں اجرہم باحسن، ہمیں احسن اجر عطا فرمانا۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے محبوب کے لیے کافی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کافی ہے اپنے محبوب کو بچانے کے لیے، اپنے محبوب کو رستہ دکھانے کے لیے، اپنے محبوب کی رہنمائی کرنے کے لیے، اسے حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کے لیے کافی ہوں۔ اور یہ کفار جو ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ بتوں کی پوجا، یہ بتوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور 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 جسے اللہ قبول حق سے انکار کے باعث گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میرا محبوب کے لیے میں کافی ہوں، اور میرا محبوب جو ہے وہ میرے راستے پر چل رہا ہے، یہ کبھی بھی نہ تمہارے آگے جھکے گا اور نہ ہی یہ ڈرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت سے نواز دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی وَمَن يَهْدِ اللَّهِ میں شامل فرما دے، یہدی مَن یشاء میں شامل فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جس کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بیکار ہے۔ اگلی 38 آیت میں اللہ کہتا ہے یہ بیکار ہیں یہ بت، نہ یہ تو تمہاری کوئی آواز سن سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طرح تمہاری کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے پیچھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ فرما دیجئے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اصل میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب تم ایسے ماحول میں ہو جہاں لوگ غفلت اور جہالت اور ظلمت اور منافقت میں وقت گزار رہے ہیں، گپ شپ میں، رسموں میں، رواجوں میں، لغو باتوں میں لوگ لگے ہوئے ہوں، اور جب آپ وہاں حق کی بات کرو تو سننے والوں کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ سب کے ساتھ مل کر یہ اس طرح بیٹھتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ماحول میں آپ کیا کہو، قل حسبی اللہ، جہاں آپ کا کوئی ساتھ نہ دے، کوئی آپ کی مدد نہ کرے، کوئی آپ کو صحیح نہ جانے، تو اگر آپ حق کے راستے پر ہو نا تو پھر یہ دعا کیا کرو، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ یعنی اللہ ہمیں رستہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں پریشان کبھی بھی ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہوتے ہی پریشان ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں جو نہیں کرنا چاہیے ہم وہ دن رات تڑا تڑ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کہتا ہے کرو اس سے ہم بالکل بے خبر بیٹھے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا مکر۔ شیطان کہتا ہے اگر تیرا بس نہیں نہ چل رہا تو پھر تو غم کر، پھر تو فکر کر، اے کیوں نہیں ہوندا پیا، فکر کر، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے فکر نہ کر، ذکر کر، حسبی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں اس دورہ قرآن سے ہم بدل جائیں، ہم بھی بدل جائیں، ہم قرآن والے بن جائیں، ہم دعاؤں والے بن جائیں، ہم کہتے ہیں نا فکروں والے، دنیا کے غموں سے نکل جائیں، اور ہم آخرت کی اور اللہ کی رضا کی فکر والے بن جائیں، یعنی فنا سے نکلیں اور بقا والے بن جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، قل یا قوم اعملوا ما علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں بہت جلد وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کہ آیت نمبر 40 میں اللہ کہہ رہا ہے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، یعنی کہ وہ لوگ بتوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، میجورٹی جو کام کر رہی ہے رسموں میں، فضول رسموں میں، رواجوں میں، آپ نہ کرو گے تو آپ کو تو ملے گا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو لوگ فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب آتا ہے رسوا کر دے گا، اور پھر عذاب بھی ایسا آئے گا، عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب جو جائے گا ہی نہیں، ایسی تکلیف اللہ ان کے اوپر طاری کر دے گا، ایسی اللہ بیماری ان کے اوپر مسلط کر دے گا، جو لائف کو لطف اندوز ہونے کے لیے گزارتے ہیں نا، زندگی کو انجوائمنٹ کے لیے،
रस्में और रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं, खानदानों में, लगव बातों में, रिवाजों में, तो अल्लाह कह रहा है इनके ऊपर ऐसा अजाब आएगा कि वो उनके ऊपर आके कायम हो जाएगा, ना वो उससे निकल सकेंगे, ना वो उससे भाग सकेंगे। ये सोचें आप। तो अजाबुल मुकीम से पहले पहले हमें अपनी नमाज को कायम करना चाहिए। अल्लाह कहता है नमाज को कायम करो, दीन को कायम करो, ताकि मैं तुम पर अजाब को कायम ना करूं। इस साथ साथ नुक्ते भी नोट करते जाएं। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासी बिल हक। अल्लाह बार बार गवाही दे रहा है कि ये किताब जो तुम्हारे पास आ चुकी है ना, ये हिदायत है, इसमें हिदायत है, और ये हक के साथ आई हुई, हक के साथ, हक लिन्नासी बिल हक। अल्लाह कहता है ये लोगों को मैंने दी है हक के साथ। इसमें हक की बातें हैं, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह के पैगाम हैं, अल्लाह की हदूद हैं, अल्लाह की कयूद हैं, अल्लाह के असूल हैं, अल्लाह के ज़वाबत हैं, अल्लाह की तरतीब है, अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह की तहरीर है, अल्लाह की तामीर है, अल्लाह की तौकीर है, अजमत है। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर हम इस कुरान को पढ़ के रख देंगे, ना समझेंगे, ना इससे तज़किया और हिदायत लेंगे, तो हम इस कुरान से कुछ भी हासिल कर नहीं सकते। यही तो अल्लाह कह रहा है, मैंने तो तुम्हें जामे किताब दे दी ताकि तुम इसमें तफक्कर और तदब्बर करो। फमन इह्तदा फली नफ्सिह, अगर करोगे तो तुम्हारा अपना ही भला होगा। तुम्हें कुरान से नूर मिलेगा, हिदायत मिलेगी, शिफा मिलेगी, रहमत मिलेगी, बरकत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, आफियत मिलेगी, ईमान मिलेगा, सलामती मिलेगी, अल्लाह की रजा मिलेगी। आगे अल्लाह कह रहा है मन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो जो गुमराह हुआ उसका अपना ही नुकसान है। जिसने पढ़ के रख दिया, ना समझा ना अमल किया, मन मौजी जिंदगी गुजारता रहा, तो अल्लाह कह रहा है कि फिर ऐसे जो लोग हैं ना, मा अंता अलैहिम बी वकील, अपने महबूब से अल्लाह फरमा रहा है कि आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं। आप इनके जिम्मेदार नहीं है का मतलब है ऐसे लोगों को आपकी शिफात मिलने वाली, ना शिफात मिलेगी ना रहमत मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि क्या जब हम सोते हैं तो अल्लाह रूहों को कब्ज कर लेता है 42 आयत में। फिर जिसकी मौत का हुक्म नहीं होता, जिसकी मौत का हुक्म अभी नहीं होता, उसकी रूह अल्लाह वापस लौटा देता है। मौत भी, नींद भी मौत की एक शक्ल होती है कि जब बंदा सोता है तो वो उसकी रूह पहुंच जाती है वापस अल्लाह की बारगाह में। देखें जो सोलहीन मोहसनीन होते हैं ना, उनकी रूह जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है नींद की हालत में, तो अल्लाह उसके अंदर अपना नूर, अपने इसरारो रमूज, अपने अनवारो तजल्लियात, अपना सकीना और अपनी मोहब्बत डाल के उसके बदन में वापस भेजता है। ये फर्क होता है अल्लाह वालों का और मुनाफिकों का। मुनाफिक जो होता है वो सोता है तो शैतान उसको और ज्यादा आके मकर जकड़ और जाल में डाल लेता है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी रूह अल्लाह की बारगाह से होके वहां के अनवारो तजल्लियात लेके और ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत और सरूर लेके आती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है क्या बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं। देखिए हमने कभी सोचा है कि ये अल्लाह की निशानी है? इसलिए नहीं कि हम तफक्कर नहीं करते ना, मसला ये है सारा। अल्लाह कहता है कुरान में भी तफक्कर करो और हर बात में तफक्कर करो। देखो कैसे नींद आती है, तुम बिल्कुल बेसुध हो जाते हो और बेजान हो जाते, तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्या तुम्हारे इर्द गिर्द होता रहा, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा उसी बदन में रूह को डाल देता है। ये भी तो अल्लाह की निशानी है कि एक तरह से अल्लाह ने हमें मुर्दा करके फिर जिंदा उठाया है। तो अल्लाह कहता है तफक्कर करो, इसी तरह मैं तुम्हें हशर में भी, कब्र से भी उठाऊंगा। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, क्या उन्होंने अल्लाह के इज़्न के खिलाफ, अल्लाह कहता है उन्होंने यानी जो मुनाफिक जालिम मुशरिक काफिर लोग हैं, उन्होंने अल्लाह के इज़्न के खिलाफ
بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ فرما دیجئے اگر وہ کسی چیز کے مالک نہ بھی ہوں اور ذی عقل بھی نہ ہوں۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یہ وہابی بہت زیادہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے تو اولیاء اکرام کو نا سفارشی بنایا ہوا ہے، لیکن وہ اصل جو آیت کا دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ جہاں بھی آیت میں آئے نا، پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں، میں آپ کو شروع سے ہی بات سمجھاتی آ رہی ہوں، جہاں بھی آیت میں آئے گا نا من دون اللہ، من دون اللہ کا بس آپ دیکھ لیں، یہ لفظ 3 لفظ دیکھ لیں، جہاں بھی یہ لکھے ہوں گے نا، اس کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اور ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے نہیں مانتے، اللہ کے لیے مانتے۔ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ لیکن وہابی کہتے ہیں کہ آپ بت پرستی کر رہے ہو، کہ اولیاء اکرام کو آپ مان رہے ہو سفارشی، آپ سمجھ رہے ہو، لیکن ان کا یہ بات الزام سراسر غلط ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اور فرشتے بھی اور نیک بندے بھی، اولیاء اکرام بھی، حتیٰ کہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جن بتوں کو، یہاں پر اللہ خالص بتوں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے جنہوں نے بتوں کو سفارشی بنایا ہوا ہے نا، کہ یہ بت پرستی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں زیادہ دیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے نا بات، یہ جو لوگ ہیں یہ تو کسی چیز کے نہ مالک ہیں، ایسا کرنے والے بت، اور یہ خود بھی نہ مالک ہیں نہ ان میں عقل ہے، ورنہ یہ ایسا کام کبھی بھی نہ کرتے۔ اسی بات کو دیکھیں اللہ خود ہی آگے مزید واضح کر رہا ہے، آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرما دیجئے کل اللہ شفاعت جمیعا، سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ للہ شفاعت جمیعا، شفاعت ساری اللہ کے لیے ہے، اور جس کے لیے اللہ اذن دے گا، جس کو اللہ اذن دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دے گا، صحابہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو، اور پھر آگے جو نیک بندے ہیں حافظ بھی شفاعت کرے گا، اور اس طرح آگے پھر قرآن، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا اذن اللہ کے اختیار میں ہے، جو اس نے اپنے مقربین کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو اولیاء کرام ہوتے ہیں جس کی چاہے سفارش کریں گے، جیسا کہ حضرت اویس کرنی کی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت کو بخشا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے سفارش کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، سب اسی کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور تم نے بہت جلد اسی کی طرف، اللہ کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ جو کافر ہیں ان کی فطرت کیا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں خالی اللہ کا ذکر نہ کرو بلکہ ساتھ ہمارے بتوں کی بھی تعریفیں کرو، خالی اللہ کی ثنا نہ کرو، ہمارے بتوں کی بھی تعریفیں کرو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اس طرح کی تنگی ہوتی ہے نا، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر انہیں آخرت پر یقین ہو کہ ہم نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے تو یہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے ساتھ ان کے بتوں کی تعریفیں کی جائیں تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے نہ ایسے لوگوں کی پرواہ کرو اور نہ ہی ان کی خوشی کی پرواہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، کیا کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرما دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو، اللہ کیا ہے، اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں جانتے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، تو اللہ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یہ جنہوں نے بتوں کو شریک بنایا ہوا ہے یا یہ جو لوگ نفس پرست ہیں، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا فیصلہ پھر میں فرماؤں گا۔ دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا وہ پھر بہت مشکل میں جائے گا، لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرما دیا ہے
کہ میری سنت اور شریعت پر چلو، تاکہ جب تم اللہ کے پاس جاؤ تو نہ کوئی حساب ہو نہ کتاب ہو، بلکہ سیدھا تم جنت میں میرے ساتھ چلے جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں، آیت 47 میں آج تو اللہ کہہ رہا ہے، بڑا کہتے ہیں نا دیگا دلیری سے ظلم کر رہے ہیں، بت پرستی اور نفس پرستی میں اور لغو باتوں میں اور رسموں و رواجوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل حشر کو جب یہ آئیں گے نا روتے پچھتاتے ڈرتے، تو پھر اگر یہ زمین بھر کے بھی اللہ کے راستے میں دے دینا، پوری زمین بھر کے اللہ کے راستے میں دے دیں، خیرات کر دیں، اور اتنی ہی اور بھی لے آئیں، اللہ کہتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ان کا عذاب دور نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے ان کا عذاب دور نہیں ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جو کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے انہیں ایسی ذلت اور ایسی اذیت والا عذاب ملے گا کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس وقت حشر کے دن کوئی فدیہ کوئی خیرات قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ان کی ساری جو برائیاں انہوں نے چھپا کے کرتوت کیے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ کہہ رہا ہے میں ظاہر کر دوں گا، اور پھر عذاب انہیں گھیر لے گا۔ جو عذاب یہ کہتے تھے لے کے آؤ، اور مذاق اڑاتے تھے کب آئے گی قیامت، کیسے ہوگا یہ، تو اللہ کہتا ہے ان کا مذاق اور ان کا جو مطالبے ہیں وہ سب اللہ کہہ رہا ہے انہیں گھیر لیں گے، یعنی کہ شدید عذاب میں پھنس جائیں گے اور کوئی بھی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ 49 آیت میں پھر بتا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا بہت ہی اس کی فطرت میں بھول جانا ہوتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے وقتی طور پر، ذرا مشکل آئے تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ نہیں جانتا، جو عام لوگ ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت اور یہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے آزمائش، یہ دونوں ہی اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ دونوں آزمائش ہوتا ہے کہ آپ اگر اللہ نے آپ کو دیکھے اولاد دی ہے تو بھی آزمائش ہے، اگر اولاد نہیں دی تو بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دونوں صورتوں میں انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ دونوں صورتوں میں ہمارا رب، تیرا رب تجھے آزما رہا ہے، اور اللہ خود ہی کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اولاد ہو تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں، نہ ہو تو بہت ہی غمگین ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں حالتیں اللہ نے رکھی ہیں تو آزمائش کے لیے۔ اور آزمائش کیا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون سا میرا بندہ میرے ذکر میں، میری فکر میں، میرے شکر میں، حق پر صبر میں، توکل اللہ میں اور رضی اللہ میں وقت گزارتا ہے۔ اور ہم اکثر اس آزمائش میں آپ کو بتاؤں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ خوشی میں ہم سمجھتے ہیں میں بڑا خوش نصیب، اور تکلیف میں ہم کہتے ہیں میرے تو زیادہ دکھ کسی کو ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو بات اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انسان بھول جاتا ہے، انسان جو ہے نا وہ بہت بھولنے والا، جلد باز اور جھگڑالو ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ آیت 50 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو پہلوں کی روش، ایسے جو لوگ ہیں وہ اپنے پہلوں کی روش پر چلتے ہیں کہ جیسے خاندان میں ہمارے ہوتا آیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کیا فائدہ، پہلوں کی روش پر چلنے سے بہتر تھا تم قرآن کی آیات پر چلتے۔ تو جو ظالم لوگ ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جو کر رہے ہیں ان کی پکڑ ہونے والی ہے، انہیں ان کی برائیاں جو وہ کما رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم برے کام کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، ہم جو مرضی کریں کچھ نہیں ہو رہا، صرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ان کی رسی تھوڑی سی دراز ہوتی ہے شیطان کی طرح، جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور اللہ پر بہتان باندھنا، ایک تو بت پرستی ہے اور ایک نفس پرستی، یہ دو ظلم ہیں جس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ظلم وہی ہے جو کسی نے میرے اوپر میرا حق مارا ہے یا میرے اوپر زیادتی کی ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ میں خود بھی ظالم ہوں، جو میں نے آج تک اللہ کے کلام کو نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔
اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس کا 24ویں پارے کا تو آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ بے حد ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ظلمت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان قریب جو ان کے اعمال ہیں وہ برائیاں آپ پہنچیں گی، ان کی برائیاں انہیں ہی گھیر لیں گی، اور پھر وما ہم بمعجزین، اللہ کہتا ہے یہ میری حد سے باہر نہیں نکل سکتے، میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ رزق جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، جیسے کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس علم، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس رزق کے اوپر نیچے زیادہ کم کی تقسیم سے اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کو مدد کرتا ہے، دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے، یا اپنے لیے بس ساری دولت پیسہ اپنے لیے سہولتیں لے کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ پسند ہے جو اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں ایک کہتے ہیں نا رحمت کی آواز دی ہے، یہ رحمت کی آواز ہے، یہ رب ہمیں پکار رہا ہے، اور پکار کر کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت کی پکار ہے آپ کے لیے، پتہ اللہ کہہ رہا ہے بھلے تم نے زندگی یعنی غفلت میں گزاری ہے، جہالت میں گزار کے آئے ہو، ظلمت میں گزاری ہے، جیسے بھی گزاری ہے، میری آواز سنو، میری پکار سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور کہہ بھی کہاں سے رہا ہوں؟ قل، اپنے محبوب کے در سے، اپنے محبوب کی زبان سے بول رہا ہوں کہ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ دیکھیں قل کا مقصد ہی یہ ہے کہ در مصطفیٰ پر آ جاؤ، جیسے پیچھے آیت گزری ہے نا سورہ نساء پہ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، جاؤ کا، اور آ کے استغفار کرو، اور پھر میرا محبوب تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو تم اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں بھی دیکھے قل، پہلے قل فرمایا ہے، اور پھر کہا ہے اے میرے محبوب ان میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے، یا عبادی الذین، میرے بندوں سے فرما دیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جو میرے راستے میں مجاہدہ کر رہے ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ اللہ کے راستے میں محنت، مشقت، ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور معرفت کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اسرفو، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی اللہ کی حدود میں زندگی نہیں گزاری، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، لا تقنطو، اللہ کہہ رہا ہے ڈونٹ وری، ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ، اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تم اللہ کی لا تقنطو، مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ تم جب بھی توبہ کرو گے، اللہ یہ سمجھا رہا ہے، تم جب بھی توبہ کرو گے اور اپنی اصلاح کرو گے نا، تو پھر تم کیا، جب بھی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اصلاح اپنی کرو گے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، توبہ، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ اصلاح، توبہ ایسی ہو کہ پکی توبہ، توبہ تو نصوح، اور اصلاح ایسی ہو کہ مڑ کے اس گناہ کی طرف، غفلت والی زندگی کی طرف لوٹ کر کبھی بھی نہ جائیں۔ توبہ اور اصلاح جب بندہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کے پچھلے سارے گناہ، دیکھیں جمیعا کا اللہ نے لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، پچھلے سارے گناہ، بھلے وہ جانے تھے انجانے تھے، بچپن یا جوانی کے، اللہ کہتا ہے میں سارے معاف فرما دیتا ہوں۔ اسی نیت سے دیکھیں ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہم توبہ اور اصلاح کی نیت سے بیٹھے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، تو اللہ کہتا ہے میں بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں پھر سمجھا رہا ہے، اللہ کے یعنی کہ ہمیں پکا کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ توبہ کر کے میرے سے تم رحمت لے کے بخشش کروا کے پھر تم وہی گناہوں والی جہالت، غفلت، ظلمت والی زندگی شروع کر دو۔
اللہ دیکھیں میں پکا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ انیب یاد ہے آپ کو؟ انیب، اللہ کہتا ہے تم اپنے رب کی طرف توبہ و انابت کرتے رہو، انیب بن جاؤ، انیب ہی بن جاؤ نا، ایک دن کی توبہ نہیں اللہ کو چاہیے، انیب کا مطلب ہوتا ہے توبہ ہی کرتے رہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے توبہ کرتے ہی رہو، اس لیے انیب ہی بن جاؤ، کیونکہ شیطان ہر وقت تمہارے پیچھے ہے، عدو مبین، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اسلمو، اور کیا کرو؟ اپنے رب کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ، لاہو، ہر وقت یعنی توبہ کے بعد اطاعت گزار بنو، اپنی اصلاح کرنے والے بن جاؤ، من قبلی، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے این یاتیکم العذاب ثم لا تنصر، اللہ کہتا ہے رجوع کر لو، تمہاری بہتری ہے، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، تمہاری بہتری ہے، کیونکہ اگر میں نے فیصلہ کر لیا عذاب کا تو پھر وہ پھرنے والا نہیں ہے، اللہ ہمیں جگا رہا ہے، اللہ ہمارے پردے ہٹا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کہہ رہا ہے یہ غفلت، یہ جہالت، یہ ظلمت کے پردے ہٹا، توبہ کر، اپنی اصلاح کر، اس سے پہلے کہ میں کوئی عذاب کا فیصلہ کر دوں، جب میں نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، لا تنصر، پھر کوئی بھی تیری مدد، تیری اولاد، تیرا خاندان، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست احباب تیرے پاس ہوں گے، لیکن تیری مدد کوئی بھی کر نہیں سکے، تیرے بدن میں ایسا درد اٹھے گا۔ آیت بھی 55 پہ اتنی گہری بات اللہ فرما رہا ہے کہ یعنی کہ عجیب آپ کو لنک نظر آتا ہے کہ 55 تک تمہیں کم از کم یہ درجہ پا لینا چاہیے، کیا؟ وَاتَّبِعُوا، قرآن کی پیروی کرو، پیروی کے درجے تک پہنچ جاؤ، 55 کی ایج تک کم از کم، احسنہ، اس قرآن کی پیروی کرو۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں یہ شعور کب دیا گیا تھا کہ یہ قرآن پیروی کے لیے ہوتا ہے؟ یہ قرآن تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، یہ قرآن ہدایت، یہ قرآن تصفیہ، یہ قرآن پیروی کے لیے ہوتا ہے، تو کیسے ہم 55 تک پہنچ کے ہم اتباع کریں گے جب ہمیں یہ پڑھایا ہی سکھایا شعور دیا ہی نہیں گیا، ہے نا؟ تو اس لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم نے اب توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اللہ کی طرف ہم نے اب دوڑنے والا، یہاں سے میں آپ کو کہتی ہوں دیر بڑی ہو گئی ہماری، پتہ، اب ہم دوڑیں گے تو بات بنے گی، اور پھر مجاہدہ، اللہ کی طرف دوڑنا ہے اور مجاہدہ کرنا ہے، اب کوئی کسر نہیں ہم نے چھوڑنی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ وقت گئے جب ہم غفلت، جہالت، ظلمت میں بیٹھے رہتے تھے، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر تو کچھ پانا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ مجاہدے کا وقت ہے، آرام کا وقت نہیں ہے، یہ مجاہدے کا وقت ہے، آرام سکون جو ہوگا نا اب قبر میں ہوگا، عزت اور سکون جنت میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو تھوڑی سی مہلت ہے اس میں ہم کیا کریں؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ نے دیکھے صاف، میں کہتی ہوں اس آیت کو نا آپ لکھ کے اپنے سامنے لگا لیں، اللہ کہتا ہے اس بہترین کتاب کی پیروی کرو، ایک ایک آیت کو اللہ کہہ رہا ہے سمجھو، جیسے میں آپ کے ساتھ دورہ قرآن میں جا رہی ہوں، ایک ایک آیت کو سمجھو، اس کے نقطے اپنے سمجھو، غور و فکر کرو، اور پھر اس سے تزکیہ لو، اور اس سے ہدایت لو، اور اس پر عمل کرو، یہ ہے اتبعو۔ اور آپ سوچیں اگر اتبعو کرنا ہے اور 6666 آیتیں ہیں پورے قرآن کی، تو اس کے لیے تو میری زندگی کم ہے نا، پھر مجھے زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے، 60 سال یا جتنی بھی میری عمر ہے، 70 سال اللہ نے اس لیے دی ہے کہ یہ جو آیات ہے نا قرآن کی، یہ تم نے ایک ایک آیت سے تم نے تفکر، تزکیہ اور ہدایت اور اتباع کرنا ہے، اب پتہ ہی نہیں زندگی اللہ نے کس لیے دی۔ ہم سمجھ رہے ہیں زندگی اپنا کھایا پیا، کھیلا کودا، اپنا سکول گئے، اپنا واپس آئے، اپنا شادی ہوئی، اپنا گھر بار، تو اپنا یہ زندگی ہے۔ کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ زندگی اللہ نے آیات کے اتباع کے لیے دی ہوئی ہے،
تاکہ جب تم واپس جاؤ تو انسان سے بندے بن کے جاؤ، محسنین کا درجہ پا کے جاؤ، مخلصین کا مرتبہ پا کے جاؤ۔ لیکن ہمیں تو نہ مرتبوں کا شعور ہے نہ زندگی کے۔ یہی تو میں آپ سے شروع میں کہتی ہوں، زندگی کی سمت کا تعین کرنا ہے ہمیں اس دورہ قرآن سے۔ تو اللہ کہتا ہے اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی کی پیروی کیا کرتے تھے، اللہ کی وحی کی پیروی کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی زندگی پیروی مصطفیٰ میں گزاریں، پیروی مصطفیٰ اور پیروی قرآن میں ہم زندگی گزاریں۔ لیکن ہم تو پیروی رواج، پیروی فیشن، پیروی خاندان اور پیروی زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس وجہ سے ہم نے جو زندگی گزاری ہے نا، وہ ظلمت اور جہالت اور غفلت کی زندگی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قرآن کی پیروی کر لو، یہ بہت احسن کتاب ہے، اور جب عمل کرو گے نا اس کتاب کی پیروی کر کے، جو بھی عمل کرو گے وہ احسن بنتا جائے گا، اور پھر تمہیں آخرت میں حسن و معاب، احسن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں آخرت میں احسن مقام اور ٹھکانہ دوں گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک یاتکم العذاب بغتہ، میں کہتی ہوں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، بغتہ کتنی جگہ اللہ نے کہا ہے، اچانک اللہ کہتا ہے میں ظالموں کو، غافلوں کو، جاہلوں کو، منافقوں کو اچانک پکڑ لیتا ہوں۔ بڑے مگن ہوتے ہیں اپنے مکروں میں، بڑے کامیاب ہوتے ہیں منافقتوں میں، ظلمتوں میں، عیش و عشرت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچانک ان پر میری کوئی بیماری، میری کوئی ان کے اوپر ایسا حادثہ میں مسلط کر دیتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لا وانتم لا تشعرون، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے، دیکھیں اللہ صاف کہہ رہا ہے میں ایک دم ان کی پکڑ کرتا ہوں، کن کی؟ جو قرآن کا اتباع نہیں کرتے۔ آپ نوٹ کریں ذرا، ہم بھی قرآن کا اتباع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے ابھی تک آپ کی پکڑ نہیں کی۔ یہ اللہ کی بہت کرم نوازی ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہماری پکڑ کر کے بستر پہ ڈال دیتا، سوچیں آپ، یا ایسی کوئی بیماری نکل آتی، اٹھنے کے قابل نہ ہم رہتے، جانا چاہتے بھی چلنے کی ہمت نہ ٹانگوں میں ہوتی، تو ہم بستر پر پڑے رہتے، زبان بول نہ پاتی، اٹھنے کی سکت نہ ہوتی، تو کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کتنے لوگ آپ دیکھیں پیسے والے، دولت والے ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں بستروں پر پڑے ہوتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، آپ کو پتہ؟ یہ اس آیت کے تحت اور کتنی آیتیں پیچھے گزری ہیں، اچانک اللہ کہتا ہے میرا عذاب ان پر آتا ہے۔ مطلب کیا؟ اچانک کوئی بیماری ان کے اوپر ایسی مسلط ہو جاتی ہے جس سے نہ وہ اپنے جوگے رہتے ہیں نہ وہ کسی اور کے کام آنے کے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے جو کام دیا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے کام دیا تھا، ہوم ورک کے لیے میں نے تجھے دیا تھا کہ تجھے میں زندگی دے رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، تم نے ان آیتوں کے اندر تفکر، تدبر، تفقہ کر کے، تزکیہ لے کے، اتباع تک میری آیتوں کو لے کے جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نے ہوم ورک کیا ہی نہیں، تو پھر ایک دن تو پھر جب استاد کو پتہ لگ جائے تو پھر پکڑ تو ہوتی ہے نا۔ یہ حال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ رہے نمازیں پڑھی ہیں، میں تو نمازیں پڑھ رہا تھا، میں تو روزے رکھ رہا تھا، میں تو اتنے حج عمرے کی۔ بات یہ ہے ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں پتا بندگی کا، بندگی ہے کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں ہوم ورک یہ کتاب کی شکل میں دیا ہوا نا، پہلے یہ ہوم ورک سمجھو، میری بندگی کرو، پھر عبادت کرنا۔ اور ہم الٹ ہیں، عبادت کی طرف پہلے دوڑتے ہیں، نہ کتاب کا پتہ ہے نہ بندگی کا پتہ ہے، بس دوڑ کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے اچانک کوئی بیماری ایسی ان کے بدن کو لگ جاتی ہے، پھر نہ اٹھنے جوگے، نہ بولنے جوگے، نہ کچھ کرنے جوگے۔ لا تشعرون، اللہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہوا کیا ہے۔
اتنے پیسے والے ہوتے ہیں، اتنے دولت والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی ان کے کام آتا پھر نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا وہ لا تنصرون ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہاں کوئی بھی آپ کی مدد کر نہیں سکتا، یہ نشانی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر لا تنصرون لا تشعرون، یہ حال ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، پھر ایسا کیا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے جب میری پکڑ آ گئی، جب کیا کرایا تمہارا بنا بنایا گھر، تمہاری جائیدادیں سب بیکار ہو جائیں گی، پھر اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس، پھر تم افسوس کرو، کاش میں نے مال جمع کرنے کی بجائے ایمان جمع کیا ہوتا، تقویٰ کا زاد راہ جمع کیا ہوتا۔ ایسا نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پکڑ آ جائے اور تم کہو یا حسرتی، اے میں کی کیتا، اپنے اوپر افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساہرین، خود ہی اپنے اوپر افسوس کر کے کہے اس کمی اور کوتاہی پر، اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کا حق میں کی، خود ہی کہے گا میں نے صحیح تو نہیں کیا، میں نے نہ قرآن کو سمجھا، خالی نمازیں پڑھتا رہا۔ اللہ کہتا ہے اسے بعد میں سمجھ آئے گی کہ میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اگر مجھے یقین ہوتا میں نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے تو پھر میں پیروی مصطفیٰ والا اطیع اللہ اطیع رسول والا بنا ہوتا۔ ہمیں یقین ہی تو نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا زبانی دعویٰ، ہر چیز کا زبانی ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کو زبانی نہیں ایمانی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ نہ اٹھ سکے گا نہ چل سکے گا، جب میری پکڑ آ جائے گی تب اس کو افسوس ہوگا، کاش میں اٹھ کے کہیں قرآن پڑھنے چلا جاتا، سمجھنے چلا جاتا، جب میرے پاس ہمت تھی کاش میں نے اللہ کے راستے میں اس کو لگایا ہوتا۔ یا کہے گا اے اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا، لیکن تب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ اللہ کہتا ہے جب میری پکڑ آ گئی تب یہ طرح طرح کی خواہشیں کرے گا، کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے مجاہدہ کیا ہوتا، یا عذاب دیکھتے وقت کہنے لگے کہ ایک بار پھر دنیا میں لٹایا جاؤں تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ تب حسرت سے کہے گا کاش کہ یعنی کہ جب کسی کی دنیا میں پکڑ ہوتی ہے یا کسی کا عذاب کا وقت، موت کا وقت آتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگ حسرت سے دنیا سے جاتے ہیں، حسرتیں لے کر دنیا سے جاتے ہیں، پچھتاوے لے کر جاتے ہیں کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے موقع بھی دیا، کتاب بھی دی، دین بھی دیا، رسول بھی دیا، پھر کیا وجہ تھی کہ تو نے میرے راستے میں آنکھوں کو بصارت بھی دی، تو نے کچھ بھی میرے راستے میں نہ لگایا۔ پھر اسی لیے پھر اللہ نے پکڑ فرمائی نا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ رب فرمائے گا، ایسے لوگوں سے رب فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ صاف ہمیں ڈائلاگ بتا رہا ہے، یہ لوگ یہ کہیں گے، ان کے یہ پچھتاوے ہوں گے، میں یہ کہوں گا۔ اللہ کہتا ہے رب فرمائے گا ہاں بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں۔ میں کہتی ہوں آپ عربی دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ قد جاءت کا آیاتی، جاءت کا تیرے پاس آئی تھیں۔ دیکھیں آپ کے پاس بھی آج آیتیں آ چکی ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں۔ کل کو آپ اللہ کے آگے کوئی بھی بہانہ بنا نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں کہوں گا۔ دیکھیں آج اللہ گواہ ہے نا، ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے، فرشتے اللہ کے گواہ ہیں کہ یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے میں کہوں گا جاءت کا تیرے پاس آئی تھی، آیاتی میری آیتیں، میرا پیغام، فکذبت تو نے جھٹلا دیا اسے، سن کے سنا نے سنی انسنی کر دی، تو نے سن کے ان سے منہ موڑ لیا، تو نے اعراض کیا، تو ڈرا نہیں، تو لرزا نہیں، تو تڑپا نہیں، تو رویا نہیں، تو پچھتایا نہیں۔ اللہ کہے گا فکذبت بہا، تیری اتنی جرأت تھی کہ تو نے میری آیات سے منہ موڑا، واستکبرت، تو نے اصل میں تکبر کیا، وہی تکبر جو شیطان نے کیا تھا، اس نے میرے حکم سے کیا، تو نے میری آیات سے کیا۔ یہ آپ نوٹ کریں۔ پھر اللہ کیا کہے گا
वकुंता, उस वक्त अल्लाह उसका हाल बताएगा, वकुंता मिनल काफिरीन, और तू असल में काफर था, तू मेरी आयत को ना मानने वाला। आप सोचिए हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हम। जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी। आप जरा इस, मैं कहती हूँ कुरान के आईने में अपना चेहरा देखें तो देखा ना जाए। क्या है हम, जालिम हैं, जाहिल हैं, मुनाफिक हैं, फासिक हैं, काफिर हैं, मुजरिम हैं, क्या है? सोचें आप जरा ये बात। क्या हम ये नहीं कर रहे? अल्लाह की आयत को सुन भी रहे हैं और फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं, फिर भी ना डरते हैं, ना लरसते हैं, ना तड़पते हैं, ना रोते हैं। है कि नहीं हमारा ये हाल? तो फिर अल्लाह कह रहा है मैं ऐसों को खड़ा करके कहूंगा वकुंता मिनल काफिरीन, तू असल में था काफिर और मुतकब्बर भी था, शैतानी। ये दोनों चीजें शैतान में थी, आपको पता है? अल्लाह कहता है वस्तकबारा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान ने भी तकब्बर किया और वो काफरों में से हो गया। तो आज यहाँ भी अल्लाह कह रहा है जिसने मेरी आयत पर अमल नहीं किया उसने भी तकब्बर किया और वो भी काफरों में से हो गया, गोया वो शैतान का पैरोकार है। आपको समझ आ रहा है लिंक? आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है? और क़यामत के दिन उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला है देखेंगे। झूठ बोला है कि मतलब अल्लाह की आयत को नहीं माना, आयत को नहीं माना, रस्मों रिवाजों खानदानों के पीछे चलते रहे। अल्लाह जीना कज़बू अलल्लाही, जो अल्लाह पर झूठ बांधते रहे। वजूहुहुम मुस्वद्दा, उनके चेहरे कैसे होंगे? स्याह। आप जरा तसव्वुर करें एक स्याह चेहरा जिस पर स्याही छाई हो। अल्लाह फिर आगे पूछ रहा है, अल्लाह हमें पूछ रहा है कि अगर तुम ये सब करोगे, अगर कुरान की आयत को देखकर भी मुंह मोड़ोगे, अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, ये मुकालमा है, मैं आपको बताऊं जैसे डायलॉग होता है। अल्लाह हमें पूछ रहा है, ये अल्लाह आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, तो फिर क्या जहन्नुम मुतकब्बरीन का ठिकाना नहीं है? ये अल्लाह सवालिया कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क हमारे जहनों पे अल्लाह छोड़ रहा है कि देख ले तू अपना फैसला खुद ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अल्लाह कहता है क्या जहन्नुम मुतकब्बरीन का ठिकाना नहीं? तो अगर तू तकब्बर करेगा तो फिर क्या जहन्नुम तेरा ठिकाना नहीं? ये अल्लाह पूछ रहा है हमें। फिर आगे अल्लाह ताला समझा रहा है और ऐसे, और अल्लाह ऐसे लोगों को जिन्होंने तकवा, अल्लाह कहता है जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की, वयुनज्जिल्ला, अल्लाह कहता है मैं निजात दूंगा उनको जो तकवा वाले हैं। अभी भी अल्लाह कह रहा है निजात की तरफ, तकवा की तरफ आ जाओ, कुरान की पैरवी करने वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम्हें हिदायत मिले, ताकि मैं जन्नतें तुम्हारे लिए सजाऊं, ताकि तुम्हें आखिरत में कामयाबी मिले। और फिर क्या, ना कोई बुराई ना गमगीन, अल्लाह कहता है ना कोई गम होगा ना खौफ होगा। और अल्लाह कह रहा है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और ना जो मानेंगे, अल्लाह ताला फिर समझा रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह कहता है मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम ना मानोगे, मेरे पास तो खजाने आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं, खजानों की। अल्लाह को तो कोई कमी नहीं है। अल्लाह हमें समझा रहा है लेकिन नुकसान तुम्हारा है जिसने अल्लाह की आयत के साथ कुफर किया, इनकार किया, मुंह मोड़ा। उलाइका हुमुल हासिरून, ये अल्लाह फैसला मैं बताऊं आज फरमा रहा है हमारा, कल को आज फैसला कर रहा है, कल को दिखाएगा, कल को वहां पहुंचाएगा। फैसला आज हो रहा है कि अगर कुरान से दूर रहोगे, कुरान से मुंह मोड़ोगे, तो आखिरत में तुम हासिरून में से होगे और दुनिया में ज़ालिमून में हो। आगे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि ये जो जाहिल लोग हैं, ये अल्लाह के सिवा दूसरों बुतों की पूजा करते हैं,
نفس پرستی کر رہے ہیں، آخرت میں یہی تو اللہ کہہ رہا ہے سارے والے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ تم نہ بت پرستی کرو نہ نفس پرستی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ شکر گزاری کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں تسبیح کالو الحمدللہ الحمدللہ میں شکر کر رہی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ حقیقی شکر کیا ہے؟ اصل جو شکر ہے وہ ہے اللہ کے کلام کی قدر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی حدود میں زندگی گزارو اور اللہ کی آیات پر عمل کرو، یہ اصل شکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ زمین اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے مٹھی میں اللہ تعالیٰ لے لے گا، اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہوگی، حشر کے دن اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے، سور پھونکا جائے گا، جو کچھ بھی ہے اللہ زمینوں اور آسمانوں میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن جو مومن بندے ہیں وہ نہیں ہوں گے، جسے اللہ چاہے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ زمین جو ہے اس وقت زمین تو ظاہر سب ختم ہو گئی ہوگی، لیکن جو بھی اس وقت ہوگا وہ اللہ کے نور سے منور ہوگا، ہر طرف اللہ کا نور ہوگا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اعمال نامہ رکھا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، اللہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا، جو جیسے عمل کرتا رہا ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہوگا، ظالمین کے لیے جہنم ہے، اور جو ڈرتے رہے متقین ان کے لیے جنت ہے۔ جیسے عمل کرو گے اللہ کہہ رہا ہے ویسا بدلہ دوں گا۔ آیت 71 میں اللہ کہہ رہا ہے، اور جو پھر اللہ کہہ رہا ہے گروہ در گروہ، جس طرح کے گروہ میں تم دنیا میں بیٹھے تھے نا، اگر تو تم دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو پھر گروہ در گروہ جاؤ گے، اگر تم بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ بیٹھے تھے ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، فاسقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دنیا میں، پھر اللہ کہتا ہے حشر میں بھی تم اسی گروہ کے ساتھ تمہیں ہانکا جائے گا اور تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور پھر وہاں کے جب تم جہنم کے دروازے پر پہنچو گے اپنے گروہ کے ساتھ جس کے ساتھ تم دنیا میں تھے، تو وہ جہنم کے دروازے پہ جو فرشتے کھڑے ہوں گے وہ پوچھیں گے، وہ کیا پوچھیں گے؟ وہ پوچھیں گے، دیکھیں اللہ ڈائلاگ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے، اس کو تصور کر کے تفکر کر کے سمجھو۔ علم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا، وینذرونکم لقاء، اور تمہیں ڈراتا اس ملاقات کے بارے میں، ویومکم ھذا، اور تمہیں بتاتا اس دن کے بارے میں۔ یعنی فرشتے حیران ہوں گے، کیڑا بندہ ہے وہ، حیران ہوں گے فرشتے جسے جہنم میں جانے کا شوق ہے، جو آگ میں دائمی جلنا چاہتا ہے۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے تمہیں کسی نے آیت قرآن کی کوئی پڑھ کے سنائی نہیں تھی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہیں اپنے رب کو ملنا ہے؟ تمہیں نہیں پتا تھا حشر کا دن ہونے والا ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا جو جہنمی ہوگا؟ وہ کہے گا کالو بلا، ہوا تو تھا، سنا تو تھا، آیتیں میرے کان تک آئیں تو تھیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن چونکہ میں ماننے والا نہیں تھا نا، میں سنی انسنی کر دیتا تھا، تو پھر ظاہر ہے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فیصلہ کس نے کیا آپ بتائیں؟ فیصلہ اللہ نے نہیں کیا، فیصلہ ہم نے کیا جہنم میں جانے کا۔ جب قرآن سے منہ موڑا تو جہنم جانے کا فیصلہ ہم نے خود کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ان سے کہا جائے گا، فرشتے کیا کہیں گے جو دیکھیں گے کہ یہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا خود ہی مان کے ہے ہاں میں کافر تھا، ہاں میں سن کے بھی نا نہیں مانتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر فرشتے اس سے کہیں گے، فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے کہ لَدْخُلُوا ابواب جہنم، چلو پھر جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم میں، خالدین فیہا، ہمیشہ کا جلنا، دائمی عذاب، فبئس مثوی المتکبرین،
ये मुतकब्बरों का ठिकाना है। मुतकब्बर जो तकब्बर करने वाले हैं, जो गुरूर करने वाले हैं। शैतान भी मुतकब्बर था ना, शैतान मुतकब्बर भी था और काफिर भी था। वैसे एक पॉइंट नोट करें, शैतान मुशरिक नहीं था, ये नोट करें आप, हैं? अल्लाह को वो भी मानता था। आज हमारा भी ये हाल है, हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन हम अल्लाह की नहीं मानते, और यही शैतान ने किया था। अल्लाह को तो मान रहा था लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहा था। तो फिर अल्लाह ने कहा ये मुतकब्बर है, ये काफिर है, और फिर ये रजीम है, मरदूद है। आप सोच रहे हैं अब आपने किधर जाना है और आप क्या कर रहे हैं, दोनों देखें आप। आगे अल्लाह ताला देखें हमें समझा रहा है, क्या जो लोग अपने रब से डरते हैं, ये तो बाएं हाथ वाले थे ना पहले, अब अल्लाह दाएं हाथ वालों का बता रहा है। जो लोग सबसे पहले देखें, जहां भी दाएं हाथ वालों की बात होती है ना, अल्लाह सबसे पहले कहेगा इत्तकू रब्बहुम, इत्तकौ रब्बहुम, जो अपने रब से तकवा वाले, डरने वाले हैं, हशियत वाले हैं। अल्लाह ताला कहता है उनको उनको भी जन्नत की तरफ, देखिए जहन्नमी भी ग्रोह दर ग्रोह हांके जाएंगे और जन्नती भी अपने ग्रोह के साथ, जिस ग्रुप के साथ वो रहते थे दुनिया में, जिस जमात के साथ वो दुनिया में रहते थे। इसलिए देखिए इस सूरह का नाम अज़्ज़ुम्र है। ज़ुम्र का मतलब ही ये है जमात, ज़ुम्र का मतलब ही ये है ग्रोह। जिस ग्रोह के साथ आप इस दुनिया में रह रहे हैं ना, उसी ग्रोह के साथ जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसी रास्ते पे आपको वहां भी चलाया जाएगा। तो जो जहन्नमी हैं उन्हें उनके ग्रोह के साथ जहन्नुम के सिरातुल जहीम की तरफ चलाया जाएगा, और जो जन्नती हैं उन्हें अपने ग्रोह के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। अल जन्नतु ज़म्र, ज़मरा, उन अल्लाह अल्लाह उन्हें भी ग्रोह की शक्ल में जन्नत में लेकर जाएगा। इसका मतलब है कोई अकेला नहीं जाएगा। देखें यहाँ लिखा हुआ है जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह ले जाया जाएगा अपनी जमात के साथ, जिस जमात के साथ हम दुनिया में रहते थे। फिर जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। वफूतिहत अबवाबुहा, तो दुआ करें ना, या अल्लाह हमें भी इस ग्रोह में शामिल फरमा ले जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएं और ये कहा जाए लाहुम हज़ानतुहा, ये हज़ाने ये तुम्हारे लिए हैं, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, खुशामदीद हो तुम पर, तिब तुम फदखुलूहा खालिदीन, खुश खुश रहो और अब जन्नतों में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। आगे अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान कर रहा है कि जन्नती क्या कहेंगे जब जन्नतियों को फरिश्ते उनको सलामतियां और खुशखबरियां सुनाकर जब जन्नत में दाखिल करके जाएंगे, तो वो जन्नती जन्नत में सबसे पहले क्या करेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वहाँ अल्लाह की हम्द करेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करेंगे, अल्लाह की सना। देखिए अल्लाह डायलॉग में कहती है, ये सारे डायलॉग हैं, आपको पता कि जन्नती ये कहेंगे, जन्मी ये कहेंगे, मैं ये कहूँगा, वो ये कहेंगे। हमें अल्लाह को सारा पता है कि हम वहां जाकर क्या कहने वाले हैं। तो जो जन्नत में जाएंगे वो अल्लाह की तारीफें करेंगे कि अल्लाह ने अपना वादा सच्चा किया और हमें उन जन्नतों का वारिस बनाया जिसका वादा वो कुरान में हमें दिया करता था। और फिर जन्नत में जहाँ चाहे अल्लाह कह रहा है उनको मिनल जन्नती हैसु नशा, जहाँ चाहे इस जन्नत में जहाँ चाहे क़याम करो, कोई रोक टोक नहीं है। फनिअमल अजरल आमिलीन, अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारे अमल का अच्छा अजर है। तो अल्लाह हमें भी हमारे अमाल का जो हम कर रहे हैं, फनिअमा अजरल आमिलीन, अल्लाह हमें भी अच्छा अजर अता फरमाए। आगे अल्लाह ताला हमें क्या बता रहा है, एक नक्शा अल्लाह खींच रहा है। ए हबीब, आप फरिश्तों को अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए देखेंगे। उस वक्त देखेंगे कि फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। और अल्लाह का जब अर्श होगा सामने, जब अल्लाह फैसले फरमाएगा हक के साथ, तो अल्लाह ताला कह रहा है क्या, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। पहले शुरू में भी अल्लाह ने कहा है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कुरान शुरू होता है तो हम यही कहते हैं ना, तो अल्लाह कहता है आहर पे भी
حشر کے دن بھی جب میں فیصلے کروں گا تب بھی یہی حال ہوگا، حمد اور تعریف اللہ کی ہی ہوگی۔ یہاں پر سورہ زمر ختم ہو گئی ہے۔ سورہ زمر کو ہم ایک نظر دیکھیں، قرآن تنزیل من اللہ العزیز الحکیم ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے اس میں؟ اللہ کے ساتھ نہ بناؤ کسی کو شریک، وہی چنتا ہے، نظام چلاتا ہے، وہی قادر اللہ کل شیء قدیر۔ اللہ کہتا ہے ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور مومن ہوتا ہے قلب سلیم۔ قرآن اور رسول کی نافرمانی سے بچو، اس کا ہے عذاب عظیم۔ جس کا سینہ کھل جائے اسلام کے لیے وہ پائے گا فوز عظیم۔ جو نہ مانے مہلت کو ضائع کرے وہ ہے ضلال مبین، گمراہی میں۔ کوئی راہبر لے لو، مجاہدہ کرو تاکہ بن جاؤ متقین۔ جو قرآن کی پیروی کرے گا وہ ہوگا آخر میں محسنین۔ اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور چلاتا ہے صراط المستقیم۔ نبی کی نافرمانی پر عذاب ہو جائے گا مقیم۔ بتوں کو پوجنے والے شفاعت کو نہیں مانتے، وہ ہیں ظالمین۔ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اصلاح کرو، رب ہے غفور و رحیم۔ کافر منافق حشر کے دن ہوں گے حاسرین، جہنم ٹھکانہ ہے للمتکبرین۔ کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے کہ دنیا میں وہ تھے منکرین۔ عاجزی زاری والے مہمان ہوں گے اللہ کے اور جنتوں میں فی خالدین۔ جنتی اللہ کا شکر کریں گے، ذکر کریں گے، حمد کریں گے۔ فنعم الاجر العاملین۔ فرشتے عرش کے گرد اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے، اللہ انصاف کرے گا۔ اللہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ زمر تھی، اب سورۃ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورۃ مومن کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر بار بار یہ گواہی دے رہا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ جو کتاب ہے یہ قلب مصطفیٰ، تاکہ مصطفیٰ پر اللہ نے یہ نور نازل کیا ہے، اور اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات غافر ذنب ہے، گناہ بخشنے والی ہے، وقابل توب ہے، توبہ قبول کرنے والی ہے، اور شدید العقاب ہے جو نہیں مانتے ان کے لیے ذی الطول ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ صاحب کرم ہے، جو ہمیں موقع دیتا ہے، جو ہماری فوراً پکڑ نہیں کر لیتا، ہمیں مہلت دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے لا الہ الا ہو، اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم بن جائیں لا الہ الا ہو والے بن جائیں، الیہ المصیر، الیہ المصیر، اسی کی طرف اللہ کہہ رہا ہے تم نے جانا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف ہی۔ تو بہتر ہے اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے نا، لا الہ الا ہو، اس راستے پر چلنے والے بن جاؤ اور محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے اندر جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، جو ہم آیات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں۔ آیات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں کتنے گروپ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آیات کے بارے میں جگہ جگہ جا کے تو بحث اور مباحثے کرتے ہیں اور آیات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ بحث کے لیے قرآن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، یا بحث کے لیے، یا قسموں کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، یا پھر قرآن کے بارے میں طرح طرح کی حجت بازی۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہیں، یہ ایسے لوگ جو قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، انہوں نے اصل میں اللہ کہہ رہا ہے کفر کرتے ہیں۔ ان کا شہروں میں تو تمہیں وہ بظاہر تمہیں نظر آئیں گے بڑے ویل آف ہیں،
بڑے امیر لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان کے گھومنے پھرنے سے، ان کے مال و دولت سے کہیں تم متاثر نہ ہو جانا، کہ پہلے بھی جو لوگ تھے نا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، وہ بڑے مال و دولت والے تھے، پیسے والے تھے، اور لیکن وہ قرآن میں اور رسول کے بارے میں جھگڑے کرتے تھے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ تباہی ہوا۔ پھر اللہ مثال دیتا ہے نمبر 5 میں کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، جھگڑا کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فکیف کان عقاب، پھر آخر میں میرے غضب کا وہ شکار ہو گئے۔ آیت نمبر 6 میں بھی اللہ یہی بات کر رہا ہے کہ ایسے لوگ اصحاب النار ہوتے ہیں جو آیات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 7 دیکھیں کتنی پیاری یہ آیت ہے، اسی لیے یہ صورت بھی بہت پیاری ہے، سورۃ مومن، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں مومنوں کی شان، مومن کی شان اس آیت میں، آیت نمبر 7 میں اللہ مومن کی شان اور عظمت کا بیان کر رہا ہے کہ جو عرش کے فرشتے ہیں، دیکھیں ذرا، جو حاملان عرش ہیں نا، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے وہ فرشتے جو میرا عرش اٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ ہر وقت میری حمد کرتے رہتے ہیں اللہ کے عرش کے گرد، ہر وقت فرشتے، جیسے یہاں پر کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، عرش پر بھی اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ میرے فرشتے میرے تابع دار ہیں، اور جو میرے فرشتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک کام کر رہے ہیں، میرے عرشی فرشتے، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لک ایٹ دیٹ، جسے کہتے ہیں نا درجہ مقام، دیکھیں ذرا کہ مومن کا کیا ہوتا ہے، کہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو فرش پر ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی ہر دم اللہ کے گرد ایمان والوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نوٹ کریں ذرا، یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ پھر ہمیں باقاعدہ بتا رہا ہے کہ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے بات ادھر نہیں ختم کی، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ دعا تمہارے لیے کرتے کیا ہیں۔ جیسے آپ کسی کو، کوئی آپ کو کہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اسے کہتے ہیں کیا دعا کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ جب اگلا بتائے تو اور خوشی ہوتی ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف یہ اللہ نے نہیں کہا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اللہ مزید ہمیں بتا رہا ہے خوش کرنے کے لیے کہ وہ فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تمہارا ذکر میرے پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں مجھے کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کو جانتا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے۔ فرشتے دیکھیں کہہ رہے ہوتے ہیں للذین تابو، جن لوگوں نے توبہ کی ہے، یا اللہ ان کو بخش دے، واتبعوا سبیلک، اور جو اب تیرے رستے پر چلنے لگ گئے ہیں، جنہوں نے توبہ کی، پچھلی زندگی جو میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی، غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت سے توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، تو فرشتے بھی آپ کے لیے، آپ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دیکھیں فرشتے ایگزیکٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ فاغفر، معاف کر دے ان کو، للذین، جنہوں نے اب توبہ کر لی، تابو، توبہ کر لی، واتبعوا، اور اب وہ پیروی کرنے لگ گئے، سبیلک، تیرے قرآن کی، تیرے رسول کی، تیرے صراط المستقیم کی، اب وہ پیروی کرنے لگ گئے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں کہ آپ یہاں بیٹھے توبہ کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر آپ کے لیے اللہ کے عرشی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کرتے، ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ سوچو آپ کو کیا شان ملے گی کہ اللہ کے گردا گرد ہر وقت آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی دعاؤں کا صدقہ ہی
ہماری عاجزانہ کوششیں قبول فرما لے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں، دیکھیں اللہ پوری ڈیٹیل، میں کہتی ہوں اللہ پوری منظر کشی کرتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ فرشتے دیکھو نہ صرف تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمہارے اگلوں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، انہیں پھر آگے دیکھیں فرشتے پہلے تو دعا کرتے ہیں انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، پھر فرشتے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب انہیں جنت عدن میں داخل کرنا۔ قربان جائیں۔ میں کہتی ہوں کبھی آپ نے اس آیت میں غور کیا؟ میں تو 2 ہفتے یہ آیت پڑھ کے روتی رہی جب میری نظر سے پہلی دفعہ گزری تھی۔ کہاں دعائیں ہو رہی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، کون کر رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے۔ اور وہ فرشتے دیکھیں صرف یہی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ ان کو جنت عدن دینا، ان کو جنت عدن میں داخل کرنا جس کا تو نے ان سے دنیا میں وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مجاہدہ کرو میں جنتیں تیار